بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں۔ کیا خدا کے فرشتوں میں سے ایک حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فرشتے کون ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس اہم موضوع پر ہم اپنے چینل نالج اینڈ ٹیلنٹ کی ایک اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم واپس اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جبریل اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر فرشتے کا نام ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی لایا کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی الہی پہنچانے پر بھی آپ ہی متعین تھے۔ شب معراج میں جبریل علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی خاص سواری براق لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ 3 آیات میں ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97، سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 98 اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4، جبکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں آپ کا اشارتاً ذکر کیا گیا ہے لیکن نام نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن میں روح القدس اور الروح الامین بھی کہا گیا ہے۔ نیز آپ کو قرآن مجید میں امین یعنی امانت دار کے علاوہ بڑی قوت اور طاقت والا بھی کہا گیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی الہی آپ کو پہنچاتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد وہ چلے گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ مکمل حدیث کچھ اس طرح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ محمد اس کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے اس یعنی قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو
کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا، میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبریل تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔